اللهم صل على سيدنا شفيعنا وسندنا مولانا محمد بارک وسلم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، آج کی حدیث ہے مسلمان بھائیوں کے حقوق ادا کرنے کی بزرگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس بھائی پر ظلم کرے اور نہ کسی مصیبت میں اس کا ساتھ چھوڑے۔ 2، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالی اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ 3، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت دور کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کی مصیبتوں سے بچائے گا۔ نمبر 4، اور جو مسلمان اپنے بھائی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس کا عیب چھپائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 5، اور تم میں پورا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچا ہو، بلکہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ قرآن و حدیث سے مسلمان بھائی کے یہ حقوق ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو بات اپنے لیے پسند نہ ہو وہ کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرے۔ نمبر 2، کسی مسلمان کو حقیر نہ جانو۔ نمبر 3، اس کی چغلی نہ کھاؤ۔ نمبر 4، اس کی غیبت نہ کرو۔ نمبر 5، اس پر بہتان نہ لگاؤ۔ نمبر 6، اس کا عیب تلاش نہ کر۔ نمبر 7، حاکم کو تلاش کرنا جائز ہے، اس کی عیب کو چھپائے۔ نمبر 8، 3 روز سے زیادہ اس سے بولنا نہ چھوڑے۔ اگر کسی شخص کی بات پر ناراضگی ہو تو جب وہ توبہ کر لے پھر بولنے لگے۔ نمبر 9، اس کو نفع پہنچائے نقصان نہ پہنچائے۔ نمبر 10، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرے اور چھوٹے کے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ بھائی دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، کیا دیا ہے نمبر 10 میں؟ بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرے اور چھوٹے کے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ نمبر 11 میں مسلمان سے خوش ہو کر بولے۔ نمبر 12، بلا سخت عذر کے اس سے وعدہ خلافی نہ کرے۔ نمبر 13، اس کے رتبہ کے مطابق اس سے برتاؤ کرے۔ نمبر 14، اگر 2 مسلمان بھائیوں میں رنجش ہو جائے تو ان میں صلح کرا دے۔ صلح کرا دینے والے کو 10,000 نفل نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 15، اگر خدا نے دنیا کی کوئی عزت دی ہو تو اپنے بھائی مسلمان مظلوم غریب کی حاکموں سے سفارش کرا دے
اور اس کو ناحق کی تکلیف سے بچاوے تو 70 حج نفلی کا ثواب پائے گا۔ نمبر 16، اگر کسی مسلمان کو کوئی اس کے آگے یا پیچھے تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف سے بچائے اور اسے بچائے اور تکلیف دینے والے کو روک دے۔ نمبر 17، اگر کوئی مسلمان بری صحبت میں پھنس جائے تو پیار اور محبت سے یا جس طرح قدرت ہو اس کو بری صحبت سے بچاوے۔ نمبر 18، غریب مسلمان سے ملنے جلنے میں ذلت نہ سمجھے۔ نمبر 19، مسلمان بھائی جب ملے تو اس کو اس طرح سلام کرے السلام علیکم، وہ جواب میں دے وعلیکم السلام۔ جب مسلمان آپس میں سلام کرتے ہیں تو اللہ تعالی 100 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سلام کرنے والے پر 90 اور جواب دینے والے پر 10 اور مصافحہ کرنے پر 70 رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں اور دونوں کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نمبر 20، جب مسلمان چھینک کر الحمدللہ کہتے ہیں تو سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ نمبر 21، جب مسلمان بیمار ہو یا کسی اور بلا میں مبتلا ہو اس کی مدد کرے۔ نمبر 21، اگر وہ تنگ دست ہو یا قرض دار ہو اور اپنے اندر قدرت ہو تو مال سے اس کی مدد کرے۔ رحمت عالم حضور پرنور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ درختوں کے پتوں کی طرح جھڑ کر اس کے دور ہو جاتے ہیں اور جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی بیماری یا کسی تکلیف میں اس کی خبر لینے جاتا ہے تو وہ جنت خرید لیتا ہے، اور جب خبر لے کر لوٹتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ سمد۔ نمبر 22، جب مسلمان مر جائے تو اس کے جنازے پر نماز پڑھے اور اس کو قبرستان میں پہنچائے اور دفن کر کے اس کی مغفرت کی دعا کر کے واپس ہو تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 23، مسلمان بھائیوں کی قبروں پر جایا کرے اور ان کی مغفرت کی دعا کیا کرے، خیرات یا فاتحہ کا ثواب پہنچایا کرے اور سوچا کرے کہ جس طرح یہ خاک میں مل کر خاک ہو گئے اسی طرح ایک دن میں بھی خاک میں مل جاؤں گا۔ بے شک الحاصل مسلمان بھائیوں کے نفع پہنچانے میں کوئی کمی نہ کرے، اس کار خیر میں بڑے بڑے ثواب ملتے ہیں اور مسلمان بھائیوں کو نقصان پہنچانے میں بڑے بڑے عذاب ہوتے ہیں۔ اس لیے میری محترم دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اپنی ذات سے کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی ہمیشہ کوشش کریں، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ سوچ سے، کسی بھی طرح سے اپنی ذات سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہ پہنچے اس کی پوری کوشش کرنا ہے، اور بیمار کی عیادت کرنی ہے، بیمار پرسی کرنی ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمد للہ رب العالمین۔